ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ تو کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔
یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھیں، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس نیرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، ان کا سرپرائز دینا ہے جی، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا، وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟
وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑ آرا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا, لکڑیاں ملتی رہیں, خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ, وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے. اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں, کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا, لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے, وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا, اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے, تو وہ بات مجھے بھولتی, وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا, وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی, تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں. ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا. حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں, زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا. حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل. وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار, کیونکہ ایک کوئی حرف تینوں درکار. تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے. تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا. ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا, تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے, گفتگو اچھی کرنا, اچھی گفتگو. اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا. اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا. یہ کام کر پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا. تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے, ہمارا کردار, ہمارا لب و لہجہ, ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو, دینی لوگوں کو زوال بھی آیا. بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں, کبھی آئے گا بھی نہیں. وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں,
یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہیں. یہ بیگانے بھی مانتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھے. ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے. اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا، اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی. تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں. انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا. ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے تسلی. دیکھیں، انسان نے انسان رہنا ہے، اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ، نہ اس نے خدا بننا ہے، اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے، بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے، اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں پنے نہ ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو، انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو، لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں، صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترشروح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں، سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں رہتی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، میں بات کو سمیٹوں، کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی، قرب میں ذرا جگہ ملے گی، قرب میں. اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب، پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے. جگہ نیڑے مل جائے گی، نیڑے جگہ مل جائے گی، پر پہلے آنے والوں کو نہیں. کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی، نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے، جس کا انداز فکر اچھا ہے. اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں، بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں، انداز میں نرمی لائیں. کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ویسے ایک بات عرض کروں، اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح تھوڑی سی واک کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا، روز کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے، پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں. جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا،
دھونا ہی پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا. یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا. تو کہیں تو ایسا ہے نا، کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے. کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بیچاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا. کچھ تو ایسا بھائی آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ 3 دن سے کھا نہیں سکا. کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا تڑپ کے رویا ہے اور ہنسنا بھول گیا ہے. کچھ تو آپ نے کہا ہے نا، کچھ تو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی تیار ہو گیا ہے کہ اب اس محلے میں رہوں گا ہی نہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ پردیسی ہونے لگ گئے ہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ سالوں بسنے والوں نے علاقے چھوڑ دیے ہیں. کچھ تو ہم ایسا تلخ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پھر ٹھان لیتے ہیں کہ بس بھائی آج کے بعد تجھ سے ملنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا صرف لب و لہجے کا سخت ہونا اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں والے بہت سارے لوگ سوکھ میں آ جائیں، پیار میں آ جائیں، ان کو تھوڑا اطمینان ہونے لگ جائے. اپنے لہجوں پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، میل ملاپ پر تھوڑی توجہ دیں، تھوڑا سا خیال کریں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. پیسے دے دو دفن کر دو. زور سے پکڑی. اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں. چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ. جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا. اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا. جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا. اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو. کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو. تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون. تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا. اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے. تو اصل وارث بھی بچی ہے. اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی. تو یاد رکھے جنہاں لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے. تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننہال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا،
بطور تحفہ کے کسی چیز. تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں. تو کہتے نہیں رکھ لیں. تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے. کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر ایک دن بندہ کھا لے گا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے. اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا. کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے. 1,00,000 سے کیا مطلب کیا بندہ کر سکتا ہے. تو سہارے نہ ڈھونڈو خوددار بنو. طریقت میں تصوف میں خودداری ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں. لوگ بھی کریں یا رسول اللہ دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا. جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا. اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ. آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح میرا 500 کھا گیا. یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں. نا ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں. کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے. تو مہربانی فرمائیں مہربانی کریں آپ اس بات پہ ضرور غور کریں. اور یہ میری اپیل ہے آپ میرے پیر بھائی ہیں عزیز ہیں کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں. کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی. قرضے نہیں ہونے چاہیے. قرضہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں. تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. الحمدللہ کسی کا. تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا میں نے دینی کوئی شے نہیں. کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا. فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے. ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے. نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے. تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ماں. ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے بخاری میں سبحان اللہ. اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا. ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا. اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ. اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا. وہ بات ہو گئی 1000 دینار. اس کو بات بڑی پسند آئی. کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے تو لے لے پیسے. 1000 دینار دے دیے. اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا. محنت یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں. یہ حکایت نہیں یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے. اس کی صداقتوں پہ دیکھیں. اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا محنت مزدوری کرتا رہا. جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں. لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی. بڑا انتظار کیا کشتی کوئی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی. لکڑی کو اندر سے پھاڑا. موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح. اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے جگہ بن جاتی ہے. اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی. اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا.
لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، غلاموں وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔
کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یہاں سے سیب آیا۔ باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزاریں، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی، یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تو سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہیں، یہ اٹھے کیوں ہیں، یہ بیٹھے کیوں ہیں۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں
हुक्म समझें इसको। और आप कतई तौर पे मेरी पीर भाइयों से गुजारिश है कि लेन देन के मामलात को छोड़ दें सारा कुछ। अल्लाह बड़ा करीम है, एक कमरे में भी इंसान की ज़िंदगी बीत सकती है, लेकिन लेन देन के मामलात में 110% अपने आप को साफ रखें और अपनी वसीयत को हमेशा इसमें सुस्ती नहीं करें, लिख के रखें कि किसी का क्या देना है, मोटे हरफों के साथ, और 3-3 जगह उसको लिख के रखें कि मैं फ़लाँ आदमी का मेरे पास ये है, उसको ज़रूर संभाल के रखें, ताकि किसी जगह भी अगर अल्लाह तबारक व तआला फजल करे कोई ऐसा मौका आता है तो हम साफ़ सुथरे हों, हमारे वारसों को पता हो। सूफिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मलामती कहा जाता है, वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, अल्लाह का ये फ़ज़ल है, रब जिसे चाहे अता करे। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री दाता साहब फरमाते हैं कि कमाल आदमी थे, लेकिन उन्होंने ना राह आजमाइश इख्तियार की, रास्ता इस तरह का इख्तियार किया कि जिसमें लोग उन्हें बुरा ही कहते थे। वो फेमस नहीं हो सके, हर गली हर कोने हर जगह उनकी तारीफ नहीं हो सकी, कुछ तारीफ नहीं हो सकी, कुछ अपनों ने कदर भी नहीं पहचानी। अहले मिस्र ने उनके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया। होता यह है कि जब लोग अपने मिजाज को गालिब कर लेते हैं हर चीज़ पर और कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही हक है, उसी पर सारी दुनिया आ जाए, तो बहुत सारी जगहों पे ना वो अपने गुमान के मुताबिक चीज़ों को तबाह कर बैठते हैं और बहुत सारे सालिहीन के बारे में, बहुत सारे मुत्तकी लोगों के बारे में बदगुमानियाँ पैदा करते हैं और तरबियत अपनी रुक जाती है, खैर से दूर हट जाते हैं। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी उनके अपने शहर के लोगों ने, उनके अपने इर्द गिर्द के लोगों ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ज़िंदगी भर किसी शख्स ने भी कोई इस तरह का रवैया उनके साथ नहीं रखा। हाँ, अकीदतमंद लोग थे, मोहब्बत करने वाले भी थे, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की थी कि जो उनकी तरफ जब भी नज़र उठाते थे तनकीद की उठाते थे, तंज की उठाते थे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उक़दा तो उस वक़्त खुला, राज तो उस वक़्त फाश हुआ, बात तो उस वक़्त लोगों के सामने आई जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी पेशानी पे लिखा था ये अल्लाह का दोस्त है और इसने रब की मोहब्बत में वफ़ात पाई है। और फरमाते हैं मिस्र के लोगों की आंखें तब खुली कि जब उनका जनाजा धूप में उठाया गया तो परिंदों ने आके जनाजे पे साया कर दिया। उस वक़्त लोगों को पता चला। ये तो 2 बातें थीं। दाता साहब कहते हैं लोगों पता है तीसरी बात क्या हुई? जिस दिन हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री का विसाल हुआ 70 नेक लोगों ने रसूल पाक की ज़ियारत की और हर बंदे को ख्वाब में आके अल्लाह के महबूब ने फरमाया आया इसलिए हूँ कि ज़ुन्नुन मिस्री का इंतकाल हो गया है और मैंने उनका इस्तकबाल करना, उनको आगे बढ़ के खुदा के करम की खुशखबरी सुनानी है। रसूल कायनात मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश ने कहा था बाद मरंदे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। ओ भाई याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लोग उस तरह कदर नहीं करते जितने कि वो कीमती होते हैं। लेकिन याद रखें उन लोगों को भी ये समझना चाहिए, इस मिसाल से उनको भी अपनी ज़हन साजी करनी चाहिए कि लोगों से कदर कराना वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं। ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना कि रब रसूल की नज़र में बंदे का क्या मकाम है। अगर वहाँ मकाम है तो फिर लोगों की गुड बुक में आना को ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं। अगर वहाँ पास है तो बस फिर जे कर साई वसौन कुछ अजिया नू, तो फिर केड़ा माई दा लाल उजाड़ सकता है। फिर ज़रूरत क्या है इस कदर ज़्यादा परेशान होने की? तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फरमाते हैं कि कुछ अहले कदर वो भी थे कि दुनिया वाले तो कदर नहीं कर सके, पर रब ने बड़ी कदर फरमाई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़े रहमत फरमाई, बड़ी करम नवाजी फरमाई।